کوٹ کے جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب یہ بتاتے ہیں، یہ چاہتی ہے فٹافٹ یہ جو 190 یا جو القادر وہ اس سرکاری اپیل، جبکہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے وکلا نے جو کیسز دائر کر رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے، ان کو سننا نہیں چاہ رہے۔ مثال کے طور پہ سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ اس کی اپیل ہائی کورٹ کیوں جلدی سنا چاہتی ہے، جبکہ اس سے قبل 5 اگست 2023 توشہ خانہ فوجداری کیس کی اپیل ابھی تک نہیں، 2023 والے کیس اور نہ ہی وہ، پھر 31 جنوری 2024 کے توشہ خانہ 1 کیس کی اپیل بھی نہیں لگائی، نہ وہ سنی جا رہی ہے۔ یہ القادر یونیورسٹی والا کیس 17 جنوری 2025 کا، تو عدالت اس اپیل کو پہلے کیوں؟ صاف بات ہے کہ عدالت کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو سے پہلے ٹارگٹ کیا جائے۔ آج جج صاحب کہہ رہے تھے جی دلائل آپ شروع کر دیں سلمان صفدر صاحب کو، ورنہ دلائل جو ہے وہ نیب کے اس پہ انہوں نے کہا جی میری عمران خان صاحب سے ملاقات، میں اپنے کلائنٹ سے ملوں گا تو میں اس کا مقدمہ لڑوں گا، میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے یہ مقدمہ لڑ سکتا؟ تو اس پہ جج صاحب دباؤ ڈال رہے تھے۔ دیپ کھوسا صاحب کا ایک تعلق بھی ہے جج صاحب سے، ویسے یہاں عدالتیں ایسی، وہ آئے رستم پہ، انہوں نے کہا جی ہمیں 2 ہفتے کا وقت دے، ہم عمران خان صاحب سے بات چیت کر کے بعد میں، تو پھر جج صاحب نے 2 ہفتے کے لیے ٹائم، تو اب فی الحال 2 ہفتے کی یہاں پہ ایک ٹائم ڈیوریشن موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے پاس۔ سپریم کورٹ نے سزا معطلی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کا معاملہ نہیں سنا نا عمران خان، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مین اپیل جو حکومت چاہتی ہے ویسے، تو اس پہ سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لے گئے تھے کیس کو، عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں وہاں چلی گئی، تو اس پہ سپریم کورٹ نے اعتراض عائد کر دیا اور درخواستیں واپس۔ اعتراض یہ عائد کیا گیا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد یہ جو مرکزی اپیل سمیت سزا معطلی کا معاملہ ہے یہ وفاقی آئینی عدالت سنتی ہے، لہذا اب آپ اس معاملے کو آئینی عدالت میں لے جائیں۔ سلمان صفدر اس فیصلے پر یہ کہتے ہیں کہ ضمانت کا معاملہ سپریم کورٹ سن سکتی ہے، تو جناب رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چیمبر میں اپیل دائر کریں، لیکن آپ دیکھیں نا نظام کیسے کام کرے، وہ کہہ رہے ہیں آئینی عدالت میں۔ آئینی عدالت وہ ہے جو غیر آئینی ایک ترمیم جو کی گئی آئین کے اندر، جس میں آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کی عدالت بنائی، آئینی عدالت، اور وہ آئینی عدالت اس لیے بنائی تھی تاکہ کسی قسم کی پرابلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اہم کیسز میں نہ ہو۔ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ جو کیس ہماری مرضی کا ہے وہ اس عدالت میں شفٹ کر، تو یہ اعتراض آ گیا سپریم، یہ آپ کے سامنے سلمان صفدر صاحب جو عمران خان صاحب کی حالت بتاتے ہیں نا، وہ اپنی آنکھوں دیکھا حال انہوں نے آج بتایا، انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اس دنیا سے کٹ آف کر دیا گیا، ان کو بچوں سے بات نہیں، ٹی وی اخبار کتاب سب پر پابندی، جیل میں کسی سے دعا سلام کرنے پر بھی پابندی، فیملی سے ملاقات ہوئے 7 مہینے گزر، یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتایا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک اور بات بتائی، اور یہ کیونکہ میں پرسنلی اس سے گزرا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنی چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی ملازم بندہ ہے جو آپ کو کھانا دے، آپ اسے سلام کریں اور وہ آپ کو سلام کا جواب بھی نہ دے، یعنی انہیں اتنی اجازت کو عمران خان صاحب کو سلام کریں یا سلام کا جواب دے دیں، اسے کہتے ہیں قید تنہائی۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے دہشت گرد، کہ انہیں اس قدر قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے کہ کوئی ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، کوئی آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کرتا کہ باہر کوئی معاملہ ٹھیک ہے یا نہیں، کوئی بات آپ کو نہیں بتاتے، آپ کو کاٹ دیتے۔ یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہ سب سے سخت ہو، یعنی میں آپ کو ذاتی طور پہ ایک تجربہ بتاتا ہوں، میں کمزور آدمی ہوں لیکن میں یہ مطالبہ کرتا تھا کہ یار مجھے ٹارچر کرنے کے لیے آؤ، میرے ساتھ بات تو، کوئی آؤ تشدد کرنے آؤ، مار کٹائی کرنے کے لیے آؤ، لیکن بات تو کرو، کوئی میرے ساتھ بات کرے، کوئی مجھے سلام کرے، میرا نام لے، میرے سے بات کرے، میرے سلام کا جواب ہی دے دے، تو یہ بڑی سخت ذہنی اذیت ہوتی، جس اذیت میں اس وقت عمران خان صاحب کو ڈالا ہوا ہے، اور یہ ان کے وکیل نے کنفرم کیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں یہ بات بتائی ہے۔ اب خان صاحب کی بہنیں علیمہ خانم اور باقی بہنیں یہ بھی عمران خان صاحب کے مقدمات کے لیے پہنچ عدالت میں، تو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ میں وکلا سے پوچھوں کہ آج جب آپ ان ججز سے منتیں کر رہے تھے یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے انصاف نہیں دینا، تو بتائیں کہ تمہارے قانون اور انصاف کا تحفظ کہاں گیا، ساری بارز کہاں گئی، لاکھوں وکلا کہاں گئے، جن کے الیکشن اتنے جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے جذبے کہاں گئے؟ یعنی عمران خان کے نام پہ بے شمار وکلا بھی لیتے ہیں، وکلا بتائیں آپ کا کیا کردار ہے، اب نہیں تو کب آپ پاکستان میں انصاف کے لیے کھڑے ہونے؟ ہمیں سیدھا کہا جا رہا ہے کہ اگر انصاف لینا ہے تو ایجنسی کے لوگوں سے بات کرو، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر علیمہ خانم نے کہا کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہو رہی عمران خان کے بارے میں، ان کی جرت نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کر سکتے، عمران خان سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایجنسیوں کے ڈس انفارمیشن سیلز فیک خبریں پھیلا رہے ہیں، عمران خان جتنے بڑے قد کے آدمی کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ ایک بہن ہے، وہ جذباتی غصے میں بھی، لیکن جن صحافیوں نے یہ خبر وہ ابھی تک اس بات پہ قائم ہے، بلکہ رضی طاہر صاحب گرفتار ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے یہ خبر کیسے دی اور ان کا سورس کون تھا جس نے انہیں بتایا
کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ ریٹائر آرمی چیف ہے تو ان کو تو گرفتار ہی اس لیے کیا گیا کہ اپنا ہمیں بتاؤ کیا ہوا. تو میرے خیال میں تسلی ہو جائے گی ایجنسیوں کی, تو رضی طاہر صاحب بھی باہر آ جائیں گے. ان کے ساتھ سخت زیادتی ہو رہی ہے. ایک صحافی کا کام خبر دینا ہے, مقدمات بھگتنا تو نہیں ہے. آپ ان کی خبر کے اوپر بات کر سکتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کر سکتے پکڑ کے آپ انہیں اندر ڈال دیں اور پھر آپ ان سے پوچھیں جناب یہ بتاؤ وہ بتاؤ. یہ ملک چل رہا ہے, کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. یہ ملک چل رہا ہے, اس میں ادارے اس طریقے سے کام کریں گے تو پھر ملک ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے. پھر علیمہ خانم سے سوال کیا گیا کہ آپ مذاکرات کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے. انہوں نے کہا جی کون سے مذاکرات, مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لے, لیکن یاد رکھیں عمران خان ڈیل کر چکا ہے. عمران خان نے ڈیل اللہ تعالیٰ سے کر دی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ان یزیدوں سے کیا مانگے. دیکھیں عمران خان صاحب کی ڈیل والا معاملہ تو بھی بات کر رہے تھے صاحب, صابر شاکر صاحب اور بہت سارے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے جو بہت عمران خان ڈیل اس طرح نہیں کرے گا جیسے یہ سوچ رہے ہیں نا. عمران خان جو بات چیت کرنے کا کہتا ہے وہ ملٹری اسٹیٹمنٹ کو موقع دینا چاہتا ہے کہ بھی نکلو اس, ہمیں ہمارا ملک چلانے دو, ہم جانے پاکستان جانے, تم نکلو اس میں سے, پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن دو, اور یہ جو گند کا ٹوکرا تم نے اٹھایا ہوا ہے اس کو اتارو نیچے. یہ نواز شریف کی اور زرداری کی سیاسی لاشوں کو کب تک لے کر تم بدبودار لاشوں کو گھسیٹتے رہو گے. یہ تو عمران خان راستہ دے سکتے. لیکن اگر کوئی وہ کہتے ہیں ڈیل کر دے عمران خان کے جناب بالکل ہی چپ کر جائے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے آ جائے اور عمران خان کہے جناب مجھے بھی آپ اسی طرح اقتدار دے دیں جیسے آپ نے شہباز شریف کو اردلی بنا کے اقتدار دیا, تو وہ معاملہ تو نہیں ہونا. وہ ساری قوم ہی کہ اس دفعہ جو لڑائی ہے وہ غلط آدمی کو ٹکر کا آدمی, عمران خان مختلف آدمی. اچھا ایک جو عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات والا معاملہ ہے اس پہ علیمہ خانم نے آج کنفرمیشن دی, لیکن وہ ایک ڈرامہ ہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اب علیمہ خانم نے اس کی انہوں نے کہا جی محسن نقوی تیار ہے کہ نورین نیازی کو ملاقات کے لیے بھیج, اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ جب ہماری بہن اندر جائے گی تو یہ کوئی نہ کوئی دو باتیں تو باہر آ کے عمران خان کی ہمیں بتائیں گی, اور جیسے ہی یہ باتیں کریں گی تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے. ایک تو ہماری بہن کے ساتھ یہ کسی اور اپنے آدمی کو اندر بھیجیں گے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت کرے گا, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور دوسرا پھر یہ لمبے عرصے کے لیے کم سے کم 6 مہینے کے لیے دوبارہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیں گے. یہ صرف سہولت کاری ہو رہی, اس بات کا بہانہ بنا کر کے آپ نے باہر آ کر عمران خان کی بات بتائی ہے یا بات کی, اگلے 6 مہینے کے لیے ملاقات بند کر دیں گے اور ہم یہ قبول نہیں کریں. ہم تنگ آ گئے ہیں اس ٹرک کی بتی سے, ہم 4 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں. اور قاضی فائزہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے آرڈر آتا ہے. اچھا اب انہوں نے کہا جی ہمیں انصاف کی امید بھی نہیں ہے. قاضی فائزہ صاحب والا میں چیک کروا رہا ہوں کہ اس نے انٹرویو کہاں دیا اور کیا کیا, مجھے اور بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے لیکن جعلی ہے کچھ صحیح ہے. اس کو چیک کروایا میں نے اپنی ٹیم سے, کہا اس کے پیچھے اس طرح سے نہیں سنا. قاضی فائزہ کو سننے کو دل ہی نہیں کرتا, ایسی کراہت آتی ہے آواز سے. پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا, نا انصافی کا اس نے بازار گرم, نفرت کا جو بیج پاکستان میں بویا گیا ہے, جو مین آدمی ہے فائزہ ان میں سے ایک ہے. ایک تو عاصم منیر صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی فوج اور عوام کی شمار دوریاں پیدا کر دی. ایک سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام کا پورا مینڈیٹ چولت کاری کی ہے. اور ایک جو ہے قاضی فائزہ ہے جس نے اس ساری بربادی کے اندر سے بڑا کردار ادا. تو جناب قاضی فائزہ کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں کر, نیکسٹ ویلاگ میں پتہ چلے کہ اگر ایسا ہوا تو کیوں ہوا اور کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف سے ناظرین بلے کا نشان بھی, یہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بلے کا نشان ملا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, لوگ بڑے خوش تھے کہ اب بلے کے نشان پہ مور لگا سکے. تو میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ ابھی بہت کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, یہ کبھی بھی مت نہیں دیں گے آزاد پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف تمام ان لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا سیکٹر کمانڈر سے کم اپروول لے کر آئے ہوں کہ جناب سیکٹر کمانڈر صاحب نے کہہ دیا آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں انصاف کا, اگر ان لوگوں کو ٹکٹ مل جاتے تو پھر بلے کا نشان رہ بھی سکتا, لیکن ایسا دکھائی نہیں دے. سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر نے پاکستان تحریک انصاف کی عبوری پارٹی رجسٹریشن یعنی بلے کا انتخابی نشان دینے کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 23 جون کا, اسے معطل کر دیا. یعنی 23 جون کو فیصلہ آتا ہے, 29 جون کو فیصلہ معطل. چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر ابتدائی سماعت کے بعد فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 2 جولائی 2000 یعنی وہاں پہ بھی قاضی فائزہ پارٹ 2 چل رہا ہے. وہاں پہ دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کو یقین ہو جاتا, اور ویسے بھی پارٹی مصیبت پڑ گئی تھی کہ بلے کے نشان آئے گی اور فری ہینڈ آئے گی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرے گی, غلط لوگوں کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کیے, اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع مل گیا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے, ادھیڑ دیں گے پکڑ کے. انہوں نے تو بغیر نشان کے ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں. تو کشمیر کے اندر تو پہلے بھی حالات بڑے گرم ہیں, تو پولیٹیکل پارٹیز کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا بلے کا نشان واپس ہو گیا. دیکھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے.
بہرحال یہ ظلم کی ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے. اچھا کئی لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, بیک ڈور چینل, یہ اس طرح کی باتیں آتی رہے, لیکن میں حقیقت آپ کو بتاؤں تو عمران خان اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنے جا رہا جو میں نے آپ کو بتایا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عاصم منیر فیلڈ مارشل کبھی بھی عمران خان کو نہیں چھوڑے. عمران خان صاحب اگر ڈیل نہیں کر رہے ہیں تو عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ رہے. یہ بات آپ لکھ کر رکھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کی ایک طرح سے موت واقع ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب اس طرح باہر آ جاتے بغیر ڈیل. تو وہ یہ کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتے. سارا کچھ یہ کیا کرایہ برباد ہو جائے گا, یہ استثنا ایکسٹینشن سارا کچھ بڑھ جائے گا, کوئی چیز کسی کام کی نہیں رہے گی. لہذا انہوں نے ہر حال میں عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے, انہیں باہر نہیں آنے دینا. اچھا 3 چیزیں ہیں جن میں سے 2 چیزیں جب بھی اکٹھی ہوں گی عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. 3 قسم کے دباؤ پاکستان کی ملٹری ہوں گے تو عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. بغیر دباؤ کے عاصم صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑ دیں. یہ کون سے دباؤ ہیں؟ نمبر 1 معاشی دباؤ, نمبر 2 عوامی دباؤ, نمبر 3 بیرونی دباؤ. تو معاشی دباؤ تو لگاتار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. یہ ڈنڈا تو روزانہ ان کے سر پہ پڑتا ہے. نہ سرمایہ کاری ہے, نہ معیشت, غربت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, عام آدمی کے حالات برے سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں, کہ انبار لگ گئے ہیں. تو یہ جو معیشت کی تباہی کا جو سہرا ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر. اب باقی 2 فیکٹرز ہیں, ان دونوں میں سے جب کوئی ایک آ گیا تو عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب کو آزاد کرنا پڑے. وہ 2 فیکٹر کون سے ہیں؟ نمبر 1 عوامی دباؤ, نمبر 2 بیرونی دباؤ نہیں آ رہا آپ کے سامنے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آشیرواد ہے عاصم. اور اندرونی عوامی دباؤ وہ اس لیے اکٹھا نہیں ہو پا رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اچھی حکمت عملی عوام کو نہیں دے. عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ پارٹی اپنا فیصلہ کرے, ہم اور اب بہت ممکن ہے ان کے تیور ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کی فیملی کوئی بڑی کال دے اور اکٹھا کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلائے, یا ایک نیا رولہ پاکستان کے اندر پڑ جائے. بہرحال اس کے بغیر عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑتے. یہ بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں, میں نے آپ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. ناظرین آزاد کشمیر کے کیونکہ بلے کے نشان کی بات ہو رہی تھی تو آزاد کشمیر احتجاج بھی چل رہا ہے, اور آفرین ہے آزاد کشمیر کو, خاص طور پہ ان خواتین کو, ہماری بہنوں کو جو اتنے سارے لوگوں کو روزانہ کھانا. یہ چھوٹی بات نہیں, ہزاروں لوگ دھرنوں میں جگہ جگہ پہ بیٹھے ہو, پورا آزاد کشمیر بند ہے. انہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھا کر ان سے کہا کہ جناب اعلان کرو کل تم بازاروں کو کھولو گے. وہ بیچاروں نے اعلان کیا پھر نہیں کھولے بازار. تو لوگ بات مانتے ہی نہیں ہے سرکار کی. وہاں پہ جو ملٹری رجیم ہے ان کی لوگ بات مان ہی نہیں رہے. بہت کوشش کر دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, وہ ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے. اور لگ بھگ اب تو 1 مہینہ ہونے والا ہے, یعنی آپ دیکھ لیں 20 دن سے زیادہ ہو گئے. آزاد کشمیر عملی طور پہ بند ہے, 20-22 دن ہو گئے, اور وہاں پہ کوئی کاروباری زندگی نہیں چل رہا. اب اپوزیشن کے لوگ انہوں نے کوشش کی کہ جائیں گے, جا کے وہ ملیں آزاد کشمیر سے بات چیت کریں تاکہ مسئلے کو کوئی حل کریں, دھرنے ختم ہو جائیں, کہ ان کے جائز مطالبات منوائے جائیں. تو اس کے لیے ایک وفد یہاں سے روانہ ہوا. اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے شاہد خاقان عباسی, علامہ راشد عباس صاحب, محمود اچکزئی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, یہ سب لوگ وہاں پہ جا رہے تھے کہ جا کے ان سے مذاکرات کریں, بات چیتوں سے, اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو جناب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ لوگ جب نکلے اور آزاد کشمیر کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں سہالہ چکیاں کے مقام پر اس وفد کو روک لیا گیا, پولیس نے روک لیا. انہوں نے کہا جی ہم نے آگے نہیں جانا. انہوں نے کہا جی آگے کیوں؟ تو بات چیت. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو آگے نہیں جانے دیں. کہ جی ہم اپوزیشن ہے, اپنے یہاں پہ آزاد کشمیر میں جا رہے ہیں, آپ ہمیں کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے, آپ گاڑیاں روکنا چاہتے ہیں, ہم پیدل چلے جاتے ہیں, کوئی اور لے جائے گا انہیں گاڑیوں میں بٹھا کے. لیکن پولیس نے کہا جی نہ گاڑیاں آگے جائیں, نہ آپ آگے. ہمیں اوپر سے آرڈر آ گیا کہ آپ کو یہاں پہ نہیں جانے دی. بہرحال پھر یہ لوگ وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے. پھر بہت بڑی قطاریں لگ گئی, بہت رش لگ گیا. تو پھر ہوا یہ لوگ واپس آئے اور آ کر عباسی انہوں نے ایک کیا ہوا. اب یہ تو انڈیا میں ہوتا, یعنی نریندر مودی سرکار یا بھارتی سرکار بھارت میں جو کشمیر ہے, مقبوضہ کشمیر, وہاں پہ یہ کرتی کہ اپوزیشن کو نہیں جانے دے. وہاں پہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے, ان کی زندگی معطل کی جا رہی ہے, ناکے لگائے گئے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو سرکار ہے یا سرکاری ٹاؤٹس ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے رستوں کو روکا ہوا ہے شرپسندوں نے, یا وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ روکا ہوا ہے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے, اور یہ ان کو شرپسند قرار دے رہے تھے کہ انہوں نے روکے ہوئے رستے. لیکن جب یہاں سے اپوزیشن گئی ہے تو ان کو تو کسی شرپسند نے نہیں روکا, عوام نے نہیں روکا, بلکہ وہ تو ان کو ویلکم کر رہے تھے. روکا ہے سیکیورٹی فورسز نے. تو اس کا مطلب ہے کہ رستے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بند نہیں کیے, رستے اور کھانا پینا بھی بند کیا. تو جو کام نریندر مودی کی سرکار نے وہاں کیا وہی عاصم منیر صاحب کی سرکار نے یہاں آزاد کشمیر میں, جو بھارت کر رہا تھا مقبوضہ کشمیر میں, اس سے ملتا جلتا کام جو ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں شروع ہو گیا, اور یہ نفرت پھیل رہی ہے نا, اور کیا ہو رہا ہے. اچھا ناظرین, پنجاب میں جو ایک گنڈا راج ایکٹ لایا جا رہا تھا, یا جس کو مارشل لا بل کہتے ہیں, اور اس کا جو اصل نام انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل.
یہ جناب واپس یہ مبارک ہو تمام پاکستان میڈیا کو، پاکستان کے باشعور شہریوں، کچھ ہمارے صحافیوں نے آواز اٹھائی اور خاص طور پہ ڈان اخبار کا یہ کریڈٹ